نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى من عمل حسنة فله أشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو يغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کے اندر پہاڑ بھی ہے، زمین کی پوری زمین بھی ہے جو اللہ نے بچھائی ہے، اور اس زمین کے اندر چلنے پھرنے والے بڑے اور چھوٹے تمام کے تمام حیوانات اور نباتات سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت غالب اور حکمت والا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زبردست ہیں اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ لیکن آج جس طرز عمل پر ہم آئے ہوئے ہیں وہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایمان والو ایسی بات نہ کہنا جس کو تم کر نہ سکو۔ کبر مقتا، اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے یہ بات کہ جو تم نہیں کر سکو اور وہ لوگوں میں کرتے پھرو، کہ ہم ایک کام کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا وابلہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں چیز پر قادر ہوں۔ ایسا قادر مطلق دنیا میں اللہ رب العزت اور آخرت میں بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور شے، کوئی اور چیز، کوئی اور انسان، کوئی اور حیوان اور نباتات میں سے اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو شخص اچھے عمل کرے گا، اچھے عمل نیت سے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرما دیں گے، اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا اللہ رب العزت اس برائی کا بدلہ ایک ہی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے پوری کی پوری زمین کو بھر کر گناہ کر کر اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ چاہے تو اس کو مغفرت کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک بالش بڑھے گا اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھے گا، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھے گا اللہ اس کی طرف دوڑ کر آ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بات ہے کہ اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے، اور اس کے کرنے پر اللہ ویسے ہی قادر ہے جیسا کہ اللہ نے اس انسان کو بنایا، تمام کی تمام مخلوقات اور کائنات کو بنایا، اللہ یہ سب کچھ بھی انسان کو دینے پر قادر ہے۔ لیکن انسان جو چیز کرنے پر قادر نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرز عمل کو نہ اپنانا، اس طرز عمل پر نہ چلنا، اس طرز عمل پر اپنے آپ کو نہ لانا، ایسی بات نہ کہنا جو تم کر نہ سکو۔ کیوں ایسی بات نہ کہنا؟ کیونکہ یہ طرز عمل کہ جو تم نہیں کر سکتے یہ تکبر ہے اور یہ عزت کو کھینچنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی، کہ یہ عزت یہ میری چادر ہے، یہ میری لباس ہے، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی عنہ، کہ جس نے اس کو مجھ سے کھینچا اور اس کو جھنجھوڑا تو اس نے میری چادر اور میری عزت کو کھینچا۔ میں اللہ
عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا جس نے عزت کو کھینچا اور جس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر کرنا یہ کوئی ہلکی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کے برابر ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی اس طرز عمل کو اپنائے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا، اور اللہ عذاب دینے پر بھی ایسے ہی قادر ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت دنیا میں چیزوں کے اجر بڑھا کر دینے پر قادر ہے۔ آج معاملہ وہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے بڑے بول رہے ہیں جس کے ہم کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہے، اپنے واویلا کرنے کے لیے، اپنی بات بنانے کے لیے، اپنا اونچا مرتبہ دکھانے کے لیے لوگوں میں ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کی نہ ہاتھ ہوتے ہیں، نہ پاؤں ہوتے ہیں، نہ سر ہوتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رعب، میرا دبدبا دنیا کے اندر بن جائے، لوگ مجھ سے ڈرنے والے بن جائے۔ حالانکہ ڈرنے والی شے کوئی انسان نہیں ہے، ڈرنا اللہ کی ذات سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی شے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر معاملے کی ابتدا میں اور ہر معاملے کی انتہا میں میرا خوف رکھو کہ کوئی کام تمہیں کرنے کی اگر طاقت ملی تو وہ اللہ نے دی، کوئی کام اگر تم کسی گناہ سے بچ رہے ہو تو اللہ بچا رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہو تو اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی گناہ سے اگر تم بچ جاتے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ تم اس سے بچ رہے ہو۔ اس کو اپنا عمل نہ سمجھو، اس کو اپنی طاقت نہ سمجھو، اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، بلکہ اس کو اللہ کیا سمجھو کہ اللہ نے مجھے طاقت دی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ لوگوں میں دین کی دعوت لے کر گیا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ صحابہ کیا کرتے؟ اللہ کے دین کی دعوت بھی دیتے، راتوں کو قیام بھی کرتے، دن کو روزہ بھی رکھتے، لیکن پوری رات عبادت کے بعد صبح وبالاسحار هم یستغفرون، صبح اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ ایسے عمل کرنے کے بعد پھر بھی اپنے عمل کو جتاتے نہیں تھے۔ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کوئی نبی کا عمل نہیں، یہ صحابہ کا عمل نہیں، یہ فرعون، نمرود، حامان اور قارون کا عمل ہے کہ بڑے بڑے بول دنیا کے اندر بولے، کہ دنیا میں بول رہے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون نے صدائیں لگائیں، قارون نے کہا کہ میرے جیسا خزانہ کسی کے پاس نہیں، میں بہت دولت والا ہوں، اس نے صدا لگائی۔ نمرود نے کیا کہا کہ میری جنت، میری دوزخ، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی فوج پیچھے لگائی، آگ تک میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیسی سزا دی؟ ایک مچھر کے ذریعے پوری کی پوری سلطنت کو اس کی تباہ کر دیا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گیا اور ناک میں جانے کے بعد وہ دماغ میں چلا گیا، اور ہر ایک آ کر جب تک اس کو جوتا نہ مار دیتا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ بادشاہت پہ بیٹھا ہوا تھا، تخت والا تھا، منصب والا تھا، لیکن اللہ نے دنیا میں ایسی تذلیل کر دی کہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا سلامی دینے کے بجائے جوتا اٹھا کر میرے سر پر مارے گا تب وہ اندر آئے۔ یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انجام، اللہ کے کلمات کے مقابل میں آنے کا انجام۔ طرز عمل وہ ہے کہ جو نبی نے بتایا، طرز عمل وہ ہے جو کر کے دکھایا، طرز عمل وہ ہے جو صحابہ زندگیاں لٹا کر چلے گئے، صحابہ دین کو لگا کر چلے گئے، دین کے پیچھے اپنی گھر والوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف ایک بالش آؤ، میں تمہاری طرف پوری کی پوری ذرا ایک گز آ جاؤں گا، اور تم میری طرف اگر ایک گز آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے اس کا والد اس کو دور کھڑا کر کے اور دور بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ یہ قدم بڑھائے تو میں اس کو لپک کر پکڑ لوں اور گرنے نہ دوں، لیکن جب تک وہ بچہ قدم نہیں بڑھاتا والد اس کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ رب العزت سب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو جنت دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے آگے اپنا عمل پیش کریں کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی شے پر قادر نہیں ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو ہی یوم جزا کا مالک ہے، تو ہی ہر شے کا مالک ہے، تو نے ہی ہمیں رزق دیا، تو نے ہی ہمیں عزت دی، تو نے ہی ہمیں صحت دی، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر وہ اللہ جب وہ بچہ
اس والد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور بچہ گرنے لگتا ہے تو والد اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ لپک کر پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر تجھے چلنا نہیں آتا، تجھے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تجھے دین پر استقامت حاصل نہیں ہوتی تو ایک قدم تو میری طرف اٹھا کہ میں اللہ تجھے اپنی باہوں میں لوں، میں اللہ تجھے اپنے سینے سے لگاؤں۔ جو اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ رب العزت ہر بندے کو جنت دینا چاہتے ہیں، کسی کو اللہ محروم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ دوزخ کو بھر دیں، اللہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیں، اللہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے عمل کی ناقدری کریں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عزت والا ہے، میں نے اس کو دنیا میں عزت کے ساتھ بھیجا، میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، میں نے 18,000 مخلوقات اور دیگر جتنے مخلوقات ہیں سب پر اس کو قوت اور طاقت دی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کل قیامت کے دن بھی سب کے سامنے سرخرو کر دوں، نبی علیہ السلام کی نظروں میں سرخرو کر دیں اور تمام امت اور انبیاء کے سامنے سرخرو کر دیں۔ لیکن جس طریقے کے ہمارے اعمال ہیں، جس طریقے کے ہمارے زبان کے بول ہیں کہ جو ہم کرنے پر قادر نہیں ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے عمل اللہ کو پسند نہیں، بڑی باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ جو عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے خاطر کر دیں کہ اے اللہ جو کچھ کیا تیری رضا کے خاطر کیا۔ کیا دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے اللہ جو تو نے عبادت کی طاقت اور توفیق دی تیری ہی مدد سے ملی، تو نہ دیتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور توفیق اللہ تو نے ہی دی، اگر تو نہ دیتا تو ہم یہ نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تو مغفرت کے اعلان فرمائے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ایک چند دن پہلے گزرا، اب یہ شوال کا مہینہ، اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ من اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مغفرت دینا چاہ رہے ہیں، اللہ بخشنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی عنہ، کہ جس نے اس چیز کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی، عذبتہ، تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کی زندگی جیسے تمہارے نبی نے گزاری، جیسے صحابہ نے گزاری، جیسے بزرگان دین نے گزاری، وہ درویش صفت لوگ ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کے طرز عمل کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں نرم گفتگو، نرم لہجہ، نرم قلب، اطمینان قلب اور کشادہ وسیع ذہن لے کر لوگوں میں نکلو، کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ نہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین قبلہ اول بیت المقدس کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کے سبب یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت اور درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔